ایک وقت کی بات ہے کہ ایک قدیم اور خاموش گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا ایک عام سی لڑکی تھی مگر اس کی زندگی مسئلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بے حد تنہا تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہتے تھے اور زارا جو کتابوں، خیالات اور خوابوں کی دنیا میں مگن رہتی تھی وہ اس کو بہت عجیب سمجھتے تھے۔ زارا کا دل دوستی کی تلاش میں تھا، لیکن جب بھی وہ کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی تو لوگ اسے ٹکرا دیتے اور اس کی باتوں کو نہ سمجھتے۔ وہ راتوں کو آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتی اور دن کے وقت اپنے خیالات کو ڈائری میں لکھتی، لیکن یہ سب اس کے دل کی تنہائی کا حل نہیں تھا۔ ایک دن زارا گاؤں کے کنارے واقع پرانے کتب خانے میں گئی۔ وہاں کتابوں کے ڈھیر کے نیچے اس نے ایک پراسرار کتاب دیکھی جس کا کور سنہری دھاگے سے بنا ہوا تھا۔ کتاب کے اوپر لکھا تھا تنہائی کا حل، ایک جادوئی سفر۔ زارا حیران ہوئی لیکن تجسس کے مارے اس نے کتاب کھول لی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم تنہائی سے بچنا چاہتی ہو تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ کتاب تمہیں ایسے سفر پر لے جائے گی جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ زارا نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ مکمل کیا ایک نرم روشنی کمر میں پھیل گئی۔ کتاب کے الفاظ جادوئی طور پر ہوا میں تیرنے لگے اور ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ زارا، کیا تم اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو؟ یاد رکھو، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس کا انجام تمہارے دل کو سکون دے گا۔ زارا نے جواب دیا، ہاں میں تیار ہوں۔ زارا نے یہ جادوئی سفر شروع کیا۔ ایک لمحے میں زارا ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی جو خوبصورت تھی۔ یہاں درختوں کے پتے باتیں کرتے تھے، ندیوں کا پانی گیت گاتا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ یہاں زارا کو 2 چیلنجز پورے کرنے تھے اور ہر چیلنج میں اسے ایک اہم سبق سیکھنا تھا۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ زارا کو خود کو سمجھنا تھا۔ زارا کو ایک آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا، مگر یہ آئینہ عام نہیں تھا۔ جب اس نے خود کو دیکھا تو اسے اپنی تمام کمزوریاں، خوف اور دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں نظر آئیں۔ آئینہ بولا، تنہائی کا پہلا حل یہ ہے کہ تم خود کو سمجھو اور قبول کرو، اپنی خامیوں کو پہچانو اور انہیں اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ زارا نے اپنی خامیوں کو تسلیم کیا اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا آئینہ غائب ہو گیا اور ایک سنہری دروازہ کھل گیا۔ اب زارا کو دوسرا چیلنج پورا کرنا تھا، جو کہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کو سمجھے۔ زارا کو ایک ایسے گاؤں میں لے جایا گیا جہاں لوگ چپ چاپ تھے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ زارا کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے دلوں میں محبت کی جگہ خالی ہے۔ زارا نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی کہانیاں سننا شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنے دل کے دروازے کھولنے لگے اور گاؤں میں خوشی لوٹ آئی۔ زارا نے سیکھا، تنہائی کا دوسرا حل یہ ہے کہ دوسروں کے دکھوں کو سمجھو اور ان کے لیے محبت کا ذریعہ بنو۔ زارا نے کتاب کے تمام چیلنجز پورے کر لیے۔ جب وہ واپس اپنی دنیا میں آئی تو وہ بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے دل میں محبت اور سمجھ بوجھ کا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ اب وہ نہ صرف اپنی تنہائی سے نکل چکی تھی بلکہ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خوشی خود کو قبول کرنے، دوسروں کو سمجھنے میں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو کھول لیں تو دنیا محبت سے بھر سکتی ہے۔